اس اجنبی درویش کے جانے کے بعد ایک ہفتہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ پر تسخیر ظاہری کے دروازے کھل گئے۔ لوگ قطار در قطار چلے آتے تھے۔ آنے والوں میں عمراء، وزراء اور صاحب حیثیت افراد شامل تھے۔ مفلس و تنگ دست لوگوں کے علاوہ جو شخص بھی حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے آستانے عالیہ پر حاضر ہوتا، کچھ نہ کچھ نظر کے لیے ضرور لاتا اور درخواست گزار ہوتا کہ حضرت نظام الدین اولیاء اسے قبول فرما لیں۔ حضرت محبوب الہی کسی کی دل شکنی نہ کرتے۔ اگر آنے والا متکبر سرمایہ دار ہوتا تو یہ درویش خدا مست اسے ناکام و نامراد لوٹا دیتا، ورنہ عام طور پر حضرت نظام الدین اولیاء نظریں قبول فرما لیتے، مگر اس طرح کہ ساری چیزیں اسی وقت ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی جاتی۔ تسخیر ظاہری کے کھل جانے کے بعد بھی حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا وہی حال تھا۔ ایام ممنوع کو چھوڑ کر آپ تمام سال روزہ رکھتے، سحری میں جو کی ایک ٹکیا استعمال فرماتے، اور جب افطار کا وقت آتا تو جو کی دوسری روٹی آپ کی غذا ہوتی۔ خانقاہ میں رہنے والے خدمتگار شکم سیر ہو کر کھاتے اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء سلطان علاؤ الدین خلجی کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی دہلی اور اس کے گرد و نواح میں خاصے مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کی خانقاہ میں ہر محرم کی 5ویں تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریبات منعقد ہوتی۔ عرس میں شرکت کرنے کے لیے ملک کے گوشے گوشے سے زائرین آتے۔ اس طرح طویل و عریض ملک کا شاید ہی ایسا کوئی خطہ ہو جہاں کے لوگ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے حلقہ عقیدت میں شامل نہ ہوں۔ اس زمانے میں سلطان علاؤ الدین خلجی کا ایک امیر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قیمتی نظر پیش کی۔ خلجی امیر کا خیال تھا کہ حضرت محبوب الہی کسی پس و پیش کے بغیر اس کی نظر قبول فرما لیں گے۔ شاید اس خیال کی وجہ یہ ہو کہ خلجی امیر گوشہ نشین درویشوں کو ضرورت مند سمجھتا تھا۔ تمہاری اس محبت کا شکریہ کہ تم نے درویشوں کا اس قدر خیال رکھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، مگر اس فقیر کو اتنی بڑی رقم کی حاجت نہیں۔ خلجی امیر کا چہرہ اتر گیا۔ حضرت محبوب الہی کے طرز عمل نے ایک سرمایہ دار کے ان خیالات کی نفی کر دی کہ درویش ضرورت مند ہوتے ہیں اور ہر خاص و عام کی پیش کردہ نظر قبول کر لیتے ہیں۔ یہ رقم ضرورت مندوں تک پہنچا دو کہ وہ مجھ سے زیادہ تمہاری امداد کے مستحق ہیں۔ خلجی امیر کو خاموش پا کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک سرمایہ دار کا قصر پندار آن کی آن میں منہدم ہو گیا۔ خلجی امیر نے درویش کا یہ انداز بے نیازی نہیں دیکھا تھا۔ دل پر چوٹ لگی، گڑ گڑانے لگا، شیخ مجھے اس طرح ناکام و نامراد واپس نہ لوٹائیں۔ بھائی اپنا راستہ لو، کیوں ایک درویش کا وقت برباد کرتے ہو؟ حضرت محبوب الہی نے بیزاری کے ساتھ فرمایا، مجھے اور بھی بہت ضروری کام ہے۔ دراصل وہ خلجی امیر اپنی دولت کا مظاہرہ کر رہا تھا اور درویشوں کو ایک بڑی رقم دے کر اپنی انا کی تسکین چاہتا تھا۔ حضرت محبوب الہی پر کشف کے ذریعے خلجی امیر کی نیت ظاہر ہو چکی تھی، اس لیے آپ اس کی نظر قبول کرنے سے گریز فرما رہے تھے۔ شیخ کچھ تو کرم فرمائیے۔ خلجی امیر نے دوبارہ درخواست کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے خادم خاص خواجہ اقبال کو طلب کیا اور پھر تھیلی سے ایک سکہ نکال کر فرمایا، اسے کسی ضرورت مند کو دے دو۔ حضرت محبوب الہی کے اس عمل سے خلجی امیر کے چہرے پر اطمینان کا ایک رنگ ابھر آیا۔ اب جاؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے خلجی امیر کو مطمئن انداز میں بیٹھا دیکھ کر فرمایا، میں نے اپنی مرضی کے خلاف تمہاری خواہش کی تکمیل کر دی ہے۔ اب کہاں تک کسی کی دلجوئی کروں؟ باقی رقم تم رکھ لو، یہ تمہارے کام آئے گی۔ خلجی امیر کی شخصیت پر چڑھا ہوا ملمہ اتر گیا اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ مجھے اس رقم کی حاجت نہیں، میرے پاس بہت دولت ہے۔ سرمائے کے نشے میں مبتلا ایک مقتدر انسان کی بات سن کر حضرت نظام الدین اولیاء نے چند لمحوں کے لیے سکوت فرمایا، پھر آپ کے چہرے مبارک پر رنگ جلال ابھر آیا۔ بے شک تم ایک دولت مند شخص ہو، مگر اللہ نے اس درویش کو بھی اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے خلجی امیر کو حکم دیا کہ اپنے بائیں طرف دیکھے۔ امیر نے جیسے ہی اپنے بائیں جانب نگاہ کی، اس کی زبان گنگ ہو گئی اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اشرفیوں کا ایک دریا جاری تھا جسے خلجی امیر شدید حیرت و استعجاب کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ اتنا کچھ دیکھ کر وہ امیر شرمندہ ہو گیا
کیا، میں نے سونے اور چاندی کے چند سکوں پر بڑا غرور کیا اور اللہ کے درویش بندوں کو مفلس و نادار سمجھا۔ شیخ مجھے معاف فرما دیں۔ خلجی امیر کے لہجے سے انتہائی عاجزی جھلک رہی تھی۔ تیری نظر میں خلوص اور نیت کی صفائی شامل نہیں تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، تو درویشوں کی مفلسی کا تماشا دیکھنے آیا تھا، مگر یاد رکھ کہ اللہ اپنے سوختہ جانوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بہرحال میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر جب وہ خلجی امیر نقرئی سکوں کی تھیلی اٹھا کر انتہائی شکستگی کے عالم میں واپس جانے لگا تو حضرت محبوب الہی نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، تو نے خانقاہ کے اندر جو دیکھا ہے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ اس واقعے کے بعد وہ امیر جب بھی سلطان علاء الدین خلجی کی خدمت میں حاضر ہوتا تو حضرت نظام الدین اولیاء کا ذکر ضرور کرتا۔ وہ بڑی شان والے ہیں، ان کی روحانی عظمتوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ والی ہندوستان بڑے ذوق و شوق سے ایک درویش گوشہ نشین کا ذکر سنتا اور پھر اس امیر سے پوچھتا، آخر تو نے شیخ نظام الدین اولیاء میں ایسی کون سی بات دیکھی ہے جو تو ان کی مدح سرائی کرتے نہیں تھکتا؟ سلطان ذی وقار، میں کیا عرض کروں کہ میں نے شیخ کی ذات عالی صفات میں کیا کیا دیکھا ہے۔ خلجی امیر کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ سلطان علاء الدین سے کہنا چاہتا تھا کہ میں نے ایک درویش بے سر و سامان کے قدموں میں دولت کا دریا بہتے دیکھا ہے، مگر جیسے ہی وہ اس راز کو فاش کرنے کی کوشش کرتا اس پر نامعلوم خوف طاری ہو جاتا، اور پھر جب وہ اپنے ارادے سے باز رہتا تو اس کی حالت معمول پر آ جاتی۔ سلطان علاء الدین خلجی نے اس امیر سے کئی بار پوچھا، مگر وہ ہر مرتبہ اتنا ہی کہہ کر رہ گیا، شیخ میں اتنی خوبیاں ہیں کہ وہ الفاظ کے حصار میں نہیں آ سکتی۔ غائبانہ طور پر والی ہندوستان بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ عقیدت کی طرف بڑھنے لگا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی چہیتے اور محبوب مرید تھے۔ حضرت امیر خسرو کو سلطان غیاث الدین بلبن کے آخری زمانے میں عروج حاصل ہوا۔ بلبن کا سب سے بڑا بیٹا شہزادہ خان شہید حضرت امیر خسرو سے بہت محبت کرتا تھا۔ خود حضرت امیر خسرو بھی شہزادہ خان شہید سے بہت زیادہ قربت رکھتے تھے۔ پھر جب شہزادہ سلطان محمد ملتان میں مغلوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا تو حضرت امیر خسرو گرفتار کر لیے گئے اور پھر آپ کو روسی ترکستان لے جایا گیا۔ کئی سال بعد قید سے رہا ہوئے اور شہزادہ خان شہید کا ایسا اثر انگیز مرثیہ لکھا جسے سن کر غیاث الدین بلبن زار و قطار روتا۔ بلبن خاندان کی تباہی کے بعد سلطان جلال الدین خلجی کے عہد حکومت میں حضرت امیر خسرو کو امیر کا منصب حاصل ہوا۔ آپ کو خلعت امارت سے نوازا گیا اور 12 ستن کا سالانہ وظیفہ مقرر ہوا۔ جلال الدین کے قتل کے بعد سلطان علاء الدین خلجی نے بھی حضرت امیر خسرو کا عہدہ منصب بحال رکھا۔ پھر سلطان سے اس قدر قربت بڑھی کہ آپ مصاحبین خاص کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ پھر جب بھی فرصت کے لمحات میسر آتے اور سلطان حضرت امیر خسرو کو خلوت میں طلب کرتا تو آپ علاء الدین خلجی کے سامنے اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت اور زہد و تقوی کا ذکر چھیڑ دیتے۔ خلجی امیر پہلے ہی حضرت محبوب الہی کی شان میں قصیدے پڑھ چکا تھا۔ جب خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی انتہائی والہانہ انداز میں حضرت نظام الدین اولیاء کا ذکر کرتے تو سلطان علاء الدین خلجی جیسا خود پرست حکمراں اس درویش کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا جو غیاث پور کے گوشے میں بیٹھ کر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا۔ خسرو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے شیخ نظام الدین اولیاء کے ذکر کے علاوہ تمہیں دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے۔ سلطان معظم، میرے شیخ ایسے ہی ہیں۔ حضرت محبوب الہی کا نام لیتے ہی حضرت امیر خسرو کے چہرے مبارک پر عقیدت و محبت کا سمندر معزز نظر آنے لگتا۔ خسرو، تم اپنے پیر و مرشد سے کتنی محبت کرتے ہو؟ ایک بار سلطان علاء الدین خلجی نے پوچھا۔ سلطان ذی ہاشم، غریب خسرو کے پاس اپنے شیخ کی محبت کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ حضرت امیر خسرو نے نہایت عجز و انکسار کے ساتھ فرمایا، پھر بھی علاء الدین خلجی حضرت امیر خسرو کی انتہائی عقیدت دیکھنا چاہتا تھا۔ سلطان ذی وقار، اس غلام کے پاس ایک جان بے قرار کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت امیر خسرو نے فرمایا، اگر پیر و مرشد حکم دیں تو نذرانہ جاں قدموں میں رکھ کر عرض کروں کہ سیدی، یہ حقیر تحفہ آپ کے شایان شان نہیں۔ حضرت امیر خسرو کا جوش عقیدت دیکھ کر سلطان علاء الدین خلجی حیران رہ گیا اور پھر نادیدہ طور پر
والی ہندوستان بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی کا اسیر ہوتا چلا گیا۔